نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خود نبوت کے ملنے سے پہلے بھی بڑے مہمان نواز تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں گھبراہٹ بہت زیادہ تھی، پیشانی پر پسینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرا گئے۔ حضرت خدیجہ کے پاس ہے، فرمایا کہ میرے اوپر کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، سردی بھی لگ رہی ہے، پسینہ بھی آ رہا ہے، عجیب کیفیت تھی۔ جب اس تکلیف سے ہٹے تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی، حوصلہ دیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ضائع نہیں کریں گے۔ 5 صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اماں خدیجہ نے بیان فرمائی کہ آپ کے اندر تو یہ خوبیاں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے ضائع نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ آپ تو لوگوں کے درمیان صلح رحمی کرنے والے ہو، آپ لوگوں کے درمیان صلح رحمی کرتے ہو، قطع تعلق ہی کسی کے درمیان ہو جائے آپ ان کو جوڑتے ہو، صلح رحمی کرواتے ہو۔ اور فرمایا کہ کمزور لوگوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہو، ان کو کسی کام کاج کی ضرورت پڑتی ہو آپ ان کا کام کاج کر کے دیتے ہو۔ اور فرمایا کہ محتاجوں کے بارے میں آپ ان کی جو ہے وہ کماتے ہو، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہو۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ آپ تو بڑے مہمان نواز ہو، آپ کے پاس جو مہمان آ جائے آپ ان کی خوب خدمت کرتے ہو۔ اور 5ویں بات ارشاد فرمائی جو کسی تکلیف میں کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ ان کی بھی خوب مدد کرتے ہو۔ اتنے اعلیٰ اور اچھے اوصاف آپ کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ضائع نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بچپن سے جو ہے وہ مہمان نوازی تھی۔ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، اور نبوت ملنے کے بعد بھی کس قدر مہمان نواز تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ قریش کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ جو ہے مجھ پر ایمان نہیں لاتے، ان کی دعوت کی، سب کو دعوت دیا، بڑے بڑے سردار، ابو لہب بھی اس کے اندر موجود تھا۔ وہ جب سب آ گئے، سب نے خوب کھانا کھا لیا، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا چاہی، ابو لہب پہچان گیا۔ ابو لہب نے کہا جلدی کرو، اٹھو اٹھو اٹھو، یہ تو جادوگر ہے، اس نے جو ہے دوبارہ ہمارے اوپر جو ہے وہ جادو کرنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو ابو لہب نے جو ہے سب کو باہر نکالا۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی نہیں چھوڑی۔ آج اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا، تھوڑا سا کوئی نقص نکال دے تو کس قدر میزبان کا دل دکھ جاتا ہے کہ میں تو کبھی آج کے بعد ان کی مہمان نوازی نہیں کروں۔ لیکن وہ اتنا بڑا الزام لگا کر کے جا رہی ہے تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا سب کچھ۔ اس کے بعد چند روز کے بعد دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی، دوبارہ اپنے گھر ان کو بلایا اور دوبارہ دین کی دعوت دی، مہمان نوازی، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہمان نواز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے وہ ایک مرتبہ کسی مہمان کا انتظار کر رہے، کوئی آئے اور میں اس کی مہمان نوازی کروں۔ اتفاق سے ان کے پاس ایک مجوسی آ گیا، ان کو دعوت دی، اس نے دین کی دعوت قبول نہیں کی، انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارا دین قبول نہیں کرتا، دعوت بھی آپ پھر مجھے نہیں دو گے، تو دسترخوان سے ان کو اٹھا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، فرمایا کہ آپ تو مہمان کا انتظار کر رہے تھے، جب مہمان آیا تو اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ فرمایا کہ الہ العالمین وہ تو مجوسی ہے، اس نے دین قبول نہیں کیا۔ فرمایا تھا تو مہمان، اگرچہ میرا نافرمان ہے، اس نے میرے دین کو قبول نہیں کیا، لیکن تھا تو مہمان، آپ نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اور فرمایا معلوم ہے وہ 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، لیکن کبھی میں نے ایک وقت کا کھانا بھی اس سے نہیں روکا۔ وہ بھوکا ضرور اٹھتا ہے لیکن کبھی اس کو بھوکا پیٹ میں نے سلایا نہیں ہے۔ وہ تو میری 70 سال سے نافرمانی کر رہا ہے لیکن کبھی میں نے کھانا اس سے نہیں روکا۔ ایک وقت وہ تیرے دسترخوان پہ آیا، تو نے اسے اٹھا دیا، سے نافرمان ہے، لیکن فرمایا کہ بلاؤ، وہ مہمان تھا، وہ مہمان بن کر تمہارے دسترخوان پر آیا تھا، اس کو بلاؤ، بٹھاؤ اپنے دسترخوان پر، اس کی مہمان نوازی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے گئے، ڈھونڈ کر آئے اور دسترخوان پر بٹھایا، کھانا کھایا، اور اس کے بعد وہ اتنے متاثر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو بھی قبول کیا، دین کو قبول کیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں داخل ہو گیا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہمان نواز۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب 2 فرشتے انسانی شکل میں، نوجوان انسانوں کی شکل میں آئے تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو پتہ چلا تو وہ بھی ان کو حاصل کرنے کے لیے آئے۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی بات ارشاد فرمایا کہ مجھے رسوا نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو، خدا کا خوف کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کو چھوڑ دو۔ تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہمان نواز تھے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی پڑھیں، ان کے اقوال پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں جو ہے اپنے مال سے کسی غلام کو خرید کر کے آزاد کروں، اس سے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو دعوت دے کر کھانے پہ جمع کروں، ان کو مہمان بنا کر ان کی مہمان نوازی کروں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین مسافر وہ ہے جو اپنے ساتھ زیادہ راہ اضافہ لے کر کے جائے اور اپنے ساتھیوں کا وہ تعاون کرتا رہے، اپنے ساتھیوں کی سفر میں بھی وہ مہمان نوازی کرتا رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس گھر کے اندر مہمان نہیں آتا، جس گھر کے اندر مہمان داخل نہیں ہوتا، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آیا کرتے۔ جس گھر میں مہمان آتے ہیں اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین فرمایا کرتے تھے کہ بہترین میزبانی یہ بہترین اخلاق ہیں کہ جس چیز کے پاس مہمان زیادہ آتے ہوں، مہمان نوازی جو شخص زیادہ کرتا ہو، وہ اخلاق میں سب سے بڑھ کر ہے۔